مجھے اپنی سوتیلی ماں سے کوئی غرض نہیں تھا، کوئی مطلب نہیں تھا، کیونکہ وہ میری تھی ہی نہیں۔ لیکن باپ تو میرا تھا نا، پھر کیوں اس کے دل میں میرے لیے کوئی ہلچل نہیں مچتی تھی؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا باپ تو نہیں سمجھ سکا، لیکن دادا نے مجھے سینے سے لگایا تھا۔ باپ کا لمس میں نے اپنے دادا سے پایا تھا، ان سے میں نے شفقت پائی تھی، اس لیے ان کا مان کبھی نہیں توڑا تھا۔ میں نے بھی اپنے آنسو دادا کی قمیض میں جذب کیے، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے لندن کی باتیں کرنے لگی، پر مجھے لگا جیسے وہ یہ سب کچھ غیر دماغی سے سن رہے ہیں۔ ان کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے تھے، حالانکہ موسم سرد تھا۔ چہرے پہ عجیب سی بدحواسی تھی۔ وہ کہنے لگے میرے ایک دوست کا بیٹا لندن میں ہی جاب کرتا ہے، بس چند ہفتوں میں آ جائے گا، پھر میں تمہارا رشتہ اس سے پکا کر دوں گا۔ مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں جانتی تھی میرے دادا میرے لیے جو فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میری اپنی زندگی میں کوئی تھا ہی نہیں۔ دادا جس سے کہتے میں شادی کر لیتی، لیکن میں اپنی زندگی کے کچھ لمحات یادگار بنانا چاہتی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی کزنز کے ساتھ۔ لیکن دادا جان کو پتہ نہیں کون سا ڈر تھا، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کہا دادا جان اتنی کیا جلدی ہے، مجھے ابھی 2 سال تک شادی نہیں کرنی، 6 سال بعد میں واپس آئی ہوں، ابھی مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وقت ہی تو نہیں ہے میرے پاس بیٹا، میں تمہیں ایک محفوظ پناہ دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں نہیں پتا، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا میری جان، میرے بچے، بس ایک بار تمہارا نکاح ہو جائے تو میری جان کو سکون ہو جائے گا۔ شاید انہیں یہ لگتا تھا کہ ان کے بعد میرے والد کا رویہ مجھ سے بدل جائے گا۔ اگر ایسا لگتا تھا تو شاید ٹھیک ہی لگتا تھا، وہ تو مجھے دیکھتے تک نہیں تھے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید میں کوئی لے پالک ہوں، میرا باپ میرا سگا باپ ہے ہی نہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ان کے دل میں تڑپ بھی نہ پیدا ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میرا باپ ایسا نہیں تھا۔ میں نے دادا جی سے کہا کہ مجھے کچھ مہینوں کے لیے جانے دیں، مجھے سیف الملوک دیکھنی ہے، کشمیر دیکھنا ہے، کاغان کی وادیاں دیکھنی ہیں۔ پلیز دادا جان، مجھے اپنے چچا کی بیٹیوں کے ساتھ جانا ہے اور مجھے سب جگہ گھومنا ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو وہ کہنے لگے نہیں، تم نہیں جاؤ گی، جب تک تمہارا نکاح نہیں ہو جاتا، تمہاری رخصتی نہیں ہو جاتی، تم کہیں نہیں جا سکتی، اس حویلی سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی۔ پتہ نہیں مجھ پہ اتنی پابندیاں کیوں لگائی جا رہی تھیں، حالانکہ میرے چچا کی بیٹیاں بھی تھیں، وہ اپنی مرضی سے گھومتی تھیں، پھرتی تھیں، آتی جاتی تھیں، لیکن ان پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔